अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अलीज़ी व्लॉग्स। दोस्तों, आज बहुत ही कुछ अहम चीज़ें हैं जो आप लोगों के साथ शामिल करना चाहूँगा व्लॉग के अंदर। इमरान खान साहब ने एक स्पेस किया है इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने। उन्होंने पाकिस्तान के हालात को रखा है। उस स्पेस के हवाले से बात करेंगे। बहुत ही ख़ास चीज़ें हैं स्पेस के अंदर जो डिस्कस हुई हैं। मैं चीदा अहम नुकात आपके सामने रखूँगा। अब तक इस स्पेस को तकरीबन 2 मिलियन से ज़्यादा लोग देख चुके हैं और हर गुज़रते मिनट्स इसके लिसनर्स के अंदर इजाफा हो रहा है। मज़ीद लोग उसे देख रहे हैं। पाकिस्तान में गालबन 4 बजे का सुबह का टाइम था। पूरा मुल्क सो रहा होता है, इंटरनेट के ऊपर एक्सेस नहीं होती लोगों की, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी में बहुत लोगों ने इसे ज्वाइन किया। और खान साहब से क्या सवालात पूछे गए, चंद अहम चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ। होस्ट की तरफ से एक सवाल ये था कि अमेरिका के इन्फ्लुएंस को कैसे देखते हैं आपकी हुकूमत के गिराने के हवाले से। तो उसमें खान साहब ने वही बात की जो हमेशा कौम के सामने वो कहते हैं, जो वो हमें बताते हैं कि कैसे जनरल बाजवा ने लॉबिंग की, हुसैन हक्कानी को पैसे दे करके अमेरिकन को कन्विंस करने की कोशिश की कि ये शख्स अमेरिका के ख़िलाफ़ है, और ये पूरी एक लॉबी थी। और फिर वो डोनाल्ड लू के किरदार को उन्होंने एक्सपोज किया कि कैसे डोनाल्ड लू ने हमारे जो एम्बेसडर थे अमेरिका के अंदर उसको बुला करके कहा कि इमरान खान की गवर्नमेंट को रिमूव किया जाए, और अगले दिन फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो टेबल किया जाता है। कैसे साइफ़र के हवाले से उन्होंने बात की, सब आप जानते हैं। उसके अलावा एक सवाल के जवाब में खान साहब ने जेल जाने के हवाले से जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर मैं जेल चला भी जाता हूं क्योंकि मेरे ऊपर दहशतगर्दी के, कत्ल के, मुख्तलिफ किस्म के मुकदमात है, तो ऐन मुमकिन है कि मुझे जेल में डाल दिया जाए। लेकिन अगर मैं जेल में भी चला गया तो तहरीक इंसाफ जीत जाएगी अगर ये इलेक्शन करवाएंगे तो, क्योंकि पूरा पाकिस्तान इस वक्त इमरान खान के नैरेटिव के साथ खड़ा है। लोग इनको नहीं मानते। ये फाशिज्म, ये जुल्म, जबर, भूख, प्यास, मतलब मुफलसी, मुल्क की हालत क्या हो चुकी है, लोग इनको एक लम्हा मजीद बर्दाश्त नहीं करना चाहते। होस्ट की तरफ से ये तक कहा गया कि पाकिस्तान के अंदर इतनी फाशिज्म है कि हमने मुतअद्दिद मरतबा आपसे बात करनी चाहिए, जबकि पाकिस्तान में इंटरनेट को बंद कर दिया जाता है कि इमरान खान इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने अपना मसला ना रख सके, पाकिस्तान के हालात को एक्सप्लेन ना कर सके। तो अभी भी वो होस्ट जिस वक्त स्पेस कर रहा था तो वो कह रहा था अभी भी हमारी स्पेस को रिपोर्ट्स की जा रही हैं, हमारी स्पेस को क्रश करने की कोशिश की जा रही है। हज़ारों लोग उस स्पेस के अंदर मौजूद थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स जो उनकी स्पेस को की जा रही थी उसे क्रश करने के लिए। तो वो होस्ट बार बार इस चीज़ का भी जिक्र कर रहा था कि हम ट्विटर से मज़ीद इस चीज़ को बेहतर बनाने की दरख्वास्त करेंगे। बहरहाल इस्लामोफोबिया के हवाले से इमरान खान साहब से सवाल पूछा गया, तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल थी मेरे लिए। मैं उस स्पेस को वहाँ पे देख रहा था कि जब इमरान खान साहब से इस्लामोफोबिया के हवाले से बात की गई तो उन्होंने मदीने की रियासत की एग्जाम्पल देते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंसाफ का जब जिक्र किया तो मैं उससे स्क्रॉल कर रहा था स्पेस को, तो पूरी दुनिया की सेलिब्रिटीज़ वहाँ पर बैठी हुई थी। CNN के बड़े एंकर, इंटरनेशनल कम्युनिटी के मीडिया एक्टिविस्ट जिनके हज़ारों लाखों मिलियंस में फॉलोअर्स होते हैं, उनको खान साहब ने इतने अहसन तरीके से इस्लाम के हवाले से जो ब्रीफ किया कि इस्लाम कैसा मज़हब है, इस्लाम दुनिया के अंदर कैसे रूल ऑफ लॉ देखना चाहता है, ये सुनने वाली बातें थीं। और यकीन जानिए कि फ़ख्र से सीना चौड़ा हो रहा था कि हमारा एक ऐसा लीडर है जो आज इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर बैठ कर के इस्लाम और नामूस रिसालत की किस तरह से दिफा कर रहा है। बिल्कुल हर पाकिस्तानी जो वहाँ पे बैठा हुआ था उसके लिए बायस फ़ख्र थी इमरान खान साहब की इस्लामोफोबिया के सवाल के जवाब में जो वो बातें थीं। कैसे वो एग्ज़ाम्पल दे करके मुसलमानों के उरूज की एग्ज़ाम्पल दे करके, रूल ऑफ लॉ की एग्ज़ाम्पल दे करके, इस्लाम के बेसिक्स की एग्ज़ाम्पल दे करके, मदीने की रियासत की एग्ज़ाम्पल दे करके इन तमाम नॉन मुस्लिम्स को एक्सप्लेन कर रहे थे और उन्हें समझा रहे थे। ये एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ थी। बहरहाल ये चीज़ें डिस्कस हुई हैं वहाँ पर। इस वक्त 2 मिलियन से ज़्यादा लोग इसे देख चुके हैं स्पेस को, और मज़ीद इसके अंदर इजाफा हो रहा है, लोग इसे ज्वाइन कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह का एक बयान नज़रों के सामने से गुजरा, सोचा आपके साथ शामिल कर दूं। असम्बली में खड़े होकर के फरमा रहे थे कि एतजाज़ अहसन और लतीफ़ खोसा जो कि इस मुल्क के सीनियर तरीन वकील हैं, बहुत ही इंटेलेक्चुअल तबके के जाने माने और सीनियर कदर की निगाह से देखे जाने वाले 2 शख्स हैं, बहुत ही सीनियर वकील हैं, इस मुल्क के कानून के कॉन्स्टिट्यूशन को समझते हैं, तालीम याफ्ता हैं। उनके बारे में ये शख्स कह रहा है कि ये अपनी इनिंग्स खेल चुके हैं। उनकी उम्र का ताना देते हुए कहता है कि ये मेंटल हो चुके हैं, इनका दिमाग काम नहीं करता, ये ऊपर की खोपड़ी से फारिग हो चुके हैं। दोनों मुअज़्ज़ज़ सीनियर तरीन वकला जो कल ये पिटीशन जो है वो लेके आए हैं, यकीनन उन्होंने वकालत में, सियासत में बड़ा अच्छा काम किया है, लेकिन मुझे लगता ये है कि वो अपनी इनिंग जो है वो खेल चुके हैं। अब उनकी जो है वो
یعنی فزیکل اور جو ہے وہ مینٹل صحت جو ہے وہ کوئی اتنی اچھی نہیں ہے، اور وہ اب ایسے کام اور ایسے معاملات کر رہے ہیں کہ وہ اپنا جنازہ ہی خراب کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کچھ نہیں کر پا رہے۔ خود اس شخص کو دیکھیں، خود اس کی حیثیت دیکھیں، اس کی اصلیت دیکھیں، یہ انہیں پاگل کہہ رہا ہے، مینٹل کہہ رہا ہے، اور ایک ایسے شخص کو ملک کا وزیر اعظم دیکھنا چاہتا ہے، 73 سالہ اس بابے کو جو عدالتوں سے مفرور ہے، سرٹیفائیڈ چور ہے، اور جو یہ بتا کر کے گیا کہ وہ مریض ہے، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے، لندن علاج کروانے جا رہا ہے، ڈاکٹر آج تک اسے پاکستان آنے کا مشورہ نہیں دے رہے، اس آدمی کو یہ پاکستان کا وزیر اعظم دیکھنا چاہتا ہے، جبکہ دو پڑھے لکھے انٹلیکچوئل پاکستانیوں کو، سینئر ترین پاکستانیوں کو، سپریم کورٹ کے وکیلوں کو، انہیں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مینٹل ہیں، یہ پاگل ہیں، ان کا دماغ کام نہیں کر رہا، اور اسی بابے کو جیسے یہ ملک کا لیڈر دیکھنا چاہ رہا ہے، جس کی BA کی ڈگری تک جیلی ہے، جو کالج تک نہیں کبھی گیا، ٹھیک ہے، اس کی بیٹی کو یہ اپنا لیڈر مانتا ہے، یعنی کہ جب وہ پیدا بھی نہیں ہوئی تھی تب بھی یہ سیاست کرتا ہوتا تھا، تب بھی یہ بے نظیر کے پیچھے جھنڈا لے کر کے دوڑتا ہوتا تھا، اس ملک کی سیاست کرتا تھا، زندگی گال دی اس نے بے نظیر اور نواز شریف کے قدموں میں بیٹھ بیٹھ کر کے، ان کے جوتے صاف کر کر کے، پھر ان کے جب بچے آئے ہیں تو یہ ان کے بچوں کو بھی لیڈر کہہ رہا ہے، اور اسمبلی میں کھڑا ہو کر کے یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ دو پاگل ہیں، ان کی بات نہ سنو۔ اچھا، وہ پاگل چاہتے کیا ہیں؟ ان کا پاگل پن کیا ہے؟ ان کا پاگل پن صرف اتنا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سویلینز کا ٹرائل ملٹری کورٹس کے اندر نہیں ہونا چاہیے، سویلینز ہیں تو سویلینز کا ٹرائل سویلین عدالت کے اندر ہونا چاہیے، ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے اندر، پاکستان کی عدالتوں کے اندر ہونا چاہیے۔ یہ آئینی، قانونی اور انسانی حقوق کی ترجمانی کرنے والی بات کے اوپر یہ نلا وزیر داخلہ آ کر کے اسمبلی میں ان دو سینئر سٹیزنز اور بہت ہی معزز ترین پڑھے لکھے انٹلیکچوئل لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ ان کا دماغ کام نہیں کرتا۔ اس طرح کے لوگ اللہ معاف کرے ہمارے اوپر مسلط ہوئے ہیں پاکستان میں۔ خود ان کا دماغ کیسا ہے؟ پچھلے 11 مہینے کے اندر 7.15 بلین کا چونا لگا دیا انہوں نے، قوم کو نقصان دے دیا، اور 6 بلین مانگنے کے لیے IMF کے قدموں میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ خود ان کا یہ حال ہے، ملک کے ادارے بیچ رہے ہیں، سٹیل مل بیچ دی انہوں نے، پورٹ انہوں نے ابوظہبی کو بیچ دیا، اور کہہ رہے ہیں کہ ملک کے اندر انویسٹمنٹ نہیں آ رہی، خریدنے آ رہے ہیں لوگ، تمہارا ٹین ٹبر خرید رہے ہیں، جو سامان بچا ہے وہ تم بیچ رہے ہو، اس کو خریدنے کے لیے آ رہے ہیں، اسے انویسٹمنٹ نہیں کہتے۔ یہ جنہوں نے قوم کے اوپر آٹا، دانا، پانی، چینی، ہوا، خوراک، بجلی، ہر چیز انہوں نے بند کر دی ہے، قوم کو کچھ نہیں مل رہا، کھانے تک کے لیے صاف ہوا تک قوم کو نہیں مل رہی، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انٹلیکچوئل ہیں، پڑھے لکھے ہیں، تمیزدار ہیں، اور ایسے لوگ اللہ معاف کرے ان کو یہ مینٹل کہتے ہیں، دماغ سے خالی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ان سے نجات دلائے۔ آخر میں شامل کرتے ہیں آپ کے ساتھ، پاکستان کی ایک دکان کے اندر بہت بڑی ڈکیتی ہوئی۔ اچھا، اس ڈکیتی میں کیا ہوا اس کی آپ یہ ویڈیو دیکھیں، میں پھر آپ سے بات کرتا ہوں اس حوالے سے۔ یہ ڈکیت جو ہے دکان سے بچوں کا دودھ چوری کرنے آیا تھا۔ مجھے آپ ایک بات بتائیں، کوئی بھی شخص جب وہ چوری کرنا چاہتا ہے تو اسے پتہ ہوتا ہے میں پکڑا جا سکتا ہوں، میری بے عزتی ہو سکتی ہے، میری بدنامی ہو سکتی ہے، مجھے مار پڑ سکتی ہے، تو اتنا اگر وہ رسک لے گا بے عزتی کا، بدنامی کا، مار کا، تو پھر سامنے حاصل کی جانے والی چیز کی کوئی قیمت بھی تو ہونی چاہیے۔ مطلب کوئی لاکھوں کا خزانہ، کوئی کروڑوں کی دولت، اس کے لیے کوئی بندہ یہ رسک لے تو سمجھ آتی ہے، لیکن یہ شخص کتنا مجبور تھا کہ اس نے ایک دودھ کے ڈبے کے لیے اتنا بڑا رسک لیا۔ کیا کرے، مجبور، بچہ بلک رہا ہے گھر پہ، رو رہا ہے، اس کی خوراک نہیں ہے، اس کے لیے دودھ چوری کرنے آ گیا۔
یہ حالات ہو چکے ہوئے ہیں پاکستان میں کہ لوگ بچوں کا دودھ تک پورا نہیں کر سکتے، اور یہ ہمیں آ کر کے ہمارے گلے سے زبردستی محب وطنی کا چورن اتار رہے ہیں، ٹھونسوا رہے ہیں ہمارے گلوں میں کہ چوسو اس چورن کو، کھاؤ اس چورن کو، کہ میں محب وطن ہوں، میں محب وطن ہوں، میں محب وطن ہوں۔ آج پاکستان کی 23 کروڑ آبادی ہے، تمام کے تمام اس ملک سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ کسی بھی پاکستانی کے سامنے جا کر کے یہ آپشن رکھو، آسٹریلیا، یورپ، کینیڈا، امریکہ کی آپ کو نیشنلٹی دی جاتی ہے، 2 سیکنڈ نہیں لگائے گا وہ سوچنے میں، وہ چلا جائے گا یہاں سے۔ مطلب تمام کے تمام پاکستانی اس ملک کو چھوڑ کر بھاگنا چاہتے ہیں، لیکن یہ ان کے گلے میں ٹھنسوا رہے ہیں محب وطنی کا چورن۔ کہو میں محب وطن ہوں، مجھے بہت پیار ہے میرے وطن سے۔ یہ پوری زمین جو ہے نا، گول گلوب جو ہے، اس تمام زمین کی مٹی ایک جیسی ہے۔ مٹی کوئی ملک نہیں ہوتا، وہاں کے گھاس ملک نہیں ہوتا، وہاں کے پودے ملک نہیں ہوتا، ملک ہوتا ہے وہاں کا معاشرہ، وہاں کے لوگ، وہاں کا کانسٹیٹیوشن، وہاں کا قانون، وہاں کا رول آف لا، وہاں کے حکمران۔ یہ سوسائٹی ایک ملک بناتی ہے، اور جب آپ کی سوسائٹی، آپ کا قانون، آپ کا ملک، آپ کے ادارے ہمیں پینے کے لیے پانی تک نہ دے سکیں، ہمیں بجلی تک نہ دے سکیں، کھانے کے لیے آٹا تک نہ دے سکیں، ہمیں آٹے کی لائنوں میں مرنا پڑے، سفر کے لیے ہمیں ٹرانسپورٹ نہ دے سکیں، علاج کے لیے ہمیں اسپتال نہ دے سکیں، تعلیم کے لیے ہمیں یونیورسٹی کالج نہ دے سکیں، تو پھر گھنٹے کی محب وطنی ہمارے گلوں سے تم اتار رہے ہو، زبردستی ہمیں محب وطن بنانے کے چکر۔ سب سے بڑا اور گھٹیا چورن جو اس قوم کو 70 سال سے بیچا جا رہا ہے، محب وطنی کا۔ آپ جب ان کے خلاف بات کریں گے یہ آپ کو غدار کہیں گے، آپ جب ان کی پالیسیز کو کرٹیسائز کریں گے یہ آپ کو غدار کہیں گے، اور جب تک آپ ان کے پالشیے بن کر کے اٹھاتے رہیں گے یہ آپ کو محب وطن کہتے رہیں گے۔ یہ محب وطن ہے، یہ محب وطن ہے۔ آج پاکستان کو چھوڑ کر کے جانے والے 300 سے زیادہ کی تعداد میں پیسے دے کر کے موت خریدی، انہوں نے پیسے دے کر کے موت خریدی، اتنا بڑا رسک لے کر کے سمندر کی گہرائیوں میں ڈوب چکے ہیں۔ اگر وہ پہنچ جاتے یا ان سے پہلے بہت سارے لوگ ان ملکوں میں جا کر کے پہنچے ہیں تو ان کو ان کی محنت کا پیسہ ملتا ہے، چند ہی سالوں میں وہ اپنی زندگی کی تمام ضروریات کو پورا کر لیتے ہیں، رج کے روٹی کھاتے ہیں، بہنوں بیٹیوں کی شادیاں کرتے ہیں، خود کی شادیاں کرتے ہیں، اپنے لیے گھر بناتے ہیں، گاڑی خریدتے ہیں، ایک اچھا لائف سٹائل ہوتا ہے ان کا۔ تو محب وطنی تم سے کریں وہاں پہ؟ محب وطنی تمہیں چاہیے؟ زبردستی کی محب وطنی؟ مطلب اتنا مجبور ان کو کر دیا ہوتا ہے تم نے کہ وہ بھوک کے لالے پڑے بیچارے ملک سے بھاگتے ہیں، اور پھر جب وہ باہر آ کر کے اپنی زندگی میں کچھ بنا لیتے ہیں، اپنے دم پہ کچھ بنا لیتے تو محب وطنی تمہیں چاہیے ان سے۔ انہوں نے محب وطنی کا نام ایک خاص ٹولے کے ساتھ، وفاداریوں کے ساتھ منسلک کر دیا۔ اگر آپ ایک مخصوص ٹولے کے وفادار ہیں، ایک مخصوص مسلط ٹولے کے وفادار ہیں، تو آپ محب وطن ہیں، ادروائز آپ محب وطن نہیں ہیں۔ وہاں پہ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، پیاس سے مر رہے ہیں، اور یہ زبردستی ہمارے گلوں میں محب وطنی ٹھوک رہے ہیں، محب وطنی ٹھوک رہے ہیں۔ محب وطن بن جاؤ، پہلے لوگوں کی بنیادی ضروریات کو پورا کرو، اس کے بعد محب وطنی کا چورن بیچنا۔ کوئی حق نہیں رکھتا وہ وطن اپنے آپ سے محبت کروانے کا جو وطن آپ کو پانی نہیں دے سکتا، جو وطن آپ کو روٹی نہیں دے سکتا، جو وطن آپ کو تعلیم نہیں دے سکتا، جو وطن آپ کو علاج نہیں دے سکتا۔ کوئی حق نہیں ہے اس ملک کا جو اپنے محب وطنی کا دعویٰ کرے اپنے عوام کے اوپر، اپنے لوگوں کے اوپر۔ اور جس جگہ پہ تمہارے اوپر تشدد ہو، جس جگہ پہ تمہارے اوپر فسطائیت ہو، اس جگہ کے ساتھ تمہاری محبت کبھی نہیں ہو سکتی۔ یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ میری باتیں اگر کسی کو بری لگتی ہیں تو 1000 بار بری لگیں، یہ کڑوا سچ ہے کہ پاکستان نے اپنی عوام کو بھوک، افلاس، پیاس، غریبی، لاچاری، ظلم کے سوا کچھ نہیں دیا 70 سالوں میں، اور اس کے پیچھے وجہ کیا ہے وہ میرے سے بہتر آپ جانتے ہیں۔ جب تک آپ اس وجہ کو جڑ سے اکھاڑ کر کے نہیں پھینکیں گے، نہ یہ وطن بنے گا، نہ یہ محب وطنی ہوگی۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دا ویلاگ۔